بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے نار باردہ، یعنی ٹھنڈی آگ۔ جب مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی مدد فرمائی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ جو آگ ہے یہ بھی میرے حکم ہی سے جلاتی ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ کی جو صفت جلانے والی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کتنے عظیم الشان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نفع اور نقصان پہنچاتی ہے۔ اجتمع الناس وقالوا ماذا نفعل، لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا ہم کیا کریں۔ اجتمع یجتمع اجتماعا بمعنی اکٹھے ہونا، جمع ہونا۔ الناس جو ہے یہ اجتماع کا فاعل ہے، تو فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، کیونکہ فعل جو ہے یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ وقالو، قالو جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب۔ نفعلو جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف کا۔ ان ابراہیم کسر الاصنام واہان الالہہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اور ابراہیم چونکہ ان کا اسم ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ کاثرہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مضارع یکسرو اور اس کا مصدر کسرن بمعنی توڑنا۔ اہانا یہینو اہانتن، تذلیل کرنا، اہانت کرنا، رسوائی کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آلہہ الہن کی جمع ہے، الہن بمعنی معبود اور آلہہ معبودوں۔ وَسَأَلَ النَّاسُ مَا عِقَابُ إِبْرَاهِيمَ مَا جَزَاءُ إِبْرَاهِيمَ، لوگوں نے سوال کیا کہ ابراہیم کی کیا سزا ہو، ابراہیم کا کیا بدلہ ہو۔ سأل يسأل سؤالا بمعنی سوال کرنا، پوچھنا۔ عقاب کہتے ہیں کسی برے کام کے بدلے اس کی سزا، اس کے لیے عقاب کا لفظ بولتے ہیں۔ اور جو ماں ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے، چونکہ سزا کے بارے میں دریافت کرنا مقصود تھا اس لیے ماں لائے۔ اسی طرح جزا جو ہے یہ غیر ذوی العقول ہے، تو جزا کے پوچھنے کے لیے بھی ماں کا لفظ استعمال ہوا۔ کان الجواب حرقوہ وانصروا آلہتکم، جواب یہ تھا کہ اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حرکا یحرکو تحریک بمعنی جلانا، اور نصرا ینصرو نصرن بمعنی مدد کرنا۔ تو یہ جو ہے ونصرو یہ امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو یہاں پہ یہ جمع کے لیے لے کے آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ لوگوں نے دیکھی کہ بھی انہوں نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا، تو لوگوں کی نفرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کی، یعنی اس کو جلا دو۔ وَهَكَذَا كَانَ أَوْقَدُوا نَارًا وَأَلْقَوْا فِيهَا إِبْرَاهِيمَ، اسی طرح ہوا کہ آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اوقدو جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اوقد یوقد ایقاد بمعنی آگ کا جلانا، القا یلقی القا بمعنی ڈالنا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ لِلنَّارِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ سے کہا۔ انا کأنا لیکن لعل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں
یہ حروف کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع کرتے ہیں. تو لکنہ جو ہے یہ بھی اپنے اسم یعنی اس کے بعد والا جو اسم لفظ اللہ ہے اس کو نصب دے رہا ہے. ناصورہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف کہ مدد کی اللہ نے ابراہیم کی، اور یہ ابراہیم چونکہ مفعول ہے اس لیے منصوب ہے. لام حرف جر، النار مجرور. جار مجرور جو ہے ہمیشہ فعل کے یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں. یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگ کو ٹھنڈی ہو جا. آگ کو اللہ پاک نے پکارا. آگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے. یا حرف ندا ہے، نار جو ہے منادا ہے. بردن یعنی ٹھنڈی، یہ اس کا مصدر ہے. سلامن سلامتی والی، یعنی ٹھنڈی ہو جا لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی والی ہونا، یعنی درمیانی رہنا، اچھی رہنا، خوشگوار رہنا. وَهَكَذَا كَانَتِ النَّارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. اسی طرح ہوا کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ النَّارَ لَا تَضُرُّ إِبْرَاهِيمَ. لوگوں نے دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا رہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نقصان پہنچانے کا نہ تھا. وَرَأَى النَّاسُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ مَسْرُورٌ. لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خوش ہیں. رعا فعل ہے، الناس اس کا فاعل ہے، اور انا جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل. ابراہیم انا کا اسم، مسرور انا کی خبر، اس لیے یہ مسرور مرفوع ہے. وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَالِمٌ وَدَهِشَ النَّاسُ وَتَحَيَّرُوا. کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی سالم ہیں تو خوف زدہ ہو گئے لوگ اور حیران ہوئے. سالم یعنی محفوظ ہر قسم کی تکلیف، مصیبت اور بیماری سے. داہشہ باب سامعہ یسمعو سے ہے بمعنی حیران ہونا یا خوف زدہ ہونا. تحیروا تحیرا یا تحیروا تحیرن بمعنی حیران ہونا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.